الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا يا ربي يا ربي يا ربي يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حاضرین محفل کی اللہ سبحانہ و تعالی بخشش فرمائے اور آپ سب پر اپنی خاص رحمت نازل فرما کے بار بار میٹھا میٹھا اور پیارا پیارا مدینہ شریف کی حاضری بھی نصیب فرمائے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب فرمائے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا ہو سکے درود پاک پڑھیں. انشاءاللہ العزیز یہی ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس ایسی نعمت سے نوازا ہے کہ جس کے ذکر سے بخشش کے دروازے کھل جاتے ہیں، جس کے ذکر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، شیطان کے شر سے محفوظ فرما دیتے ہیں، برائیاں مصیبتیں پریشانیاں ٹل جاتی ہیں جس کی زبان سے محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے، جس زبان سے آقا علیہ السلام پر درود پاک درود و سلام پڑھا جاتا ہے، گھر پر بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اور ہم سب مل کر پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. آج ہم الحمدللہ دو تذکرے ابھی ہم نے سنے ہیں، ایک حضرت کے بیان خطاب میں، دوسرا نعت شریف کے اندر. تو موضوع کچھ اور تھا لیکن ایک نقطے کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. اگر توجہ فرمائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اٹھنے سے پہلے ہماری بخشش کا ذریعہ بنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بہت بلند و بالا ذات ہے. وہ کسی کی محتاج نہیں ہے، وہ کسی کی محتاج نہیں ہے، ہر چیز اس کی محتاج ہے، وہ کسی کی محتاج نہیں ہے. جس کا پیارا ایسا ہو، جس کا محبوب ایسا ہو، اس کی خود کی شان کیا ہوگی، اس کی خود کی شان کیا ہوگی. جو بلند و بالا ہے، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کے در پر جانے والے کی شان کیا ہے. سبحان اللہ. اس کے در پر جانے والے کی شان کیا ہوگی، اور اس کو بنانے والے نے جب بنایا ہوگا. ہم تو یہ چھوٹا سا معراج بناتے ہیں، کچھ بھی نہیں. اور علماء کرام ماشاءاللہ اس محفل میں موجود ہے، سرکار کا معراج کی ابتدا کرتے ہیں جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. اور جہاں تشریف لائے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ
وسلم جس گھر کے اندر تشریف لائے ہیں، جس مقام پر تشریف لائے ہیں، اس جگہ کی چھت جو ہے وہ تراشی جاتی ہے، عرش مولا سے نور برستا ہے اور پوری کائنات روشن ہو جاتی ہے۔ یہاں سے تو میرے پیارے علماء کرام ابتدا کرتے ہیں، لیکن اس میلاد کی ابتدا اس وقت ہو چکی تھی، اس وقت جب کائنات نہ بنا، کچھ بھی نہیں بنا۔ اب لوگ یہاں پر فتویٰ بھی لگا سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ پچھلی محفل میں بھی میں نے تذکرہ کیا تھا، یہ سمجھ ہے کسی کی فرمائش بھی ہے، اس لیے آپ تک یہ پیغام میں پہنچانا چاہ رہا ہوں سبحان اللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کو کھول کر دیکھتے ہیں، ان کے الفاظوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو میرے آقا کی شان بیان ہوتی ہے، اور جب میں حدیث مبارکہ کو کھول کر دیکھتا ہوں تو آپ کی شان، آپ کی بلندی، آپ کا مقام، آپ کا تذکرہ، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کی ادائیں، آپ کی بات، آپ کی گفتگو، آپ کی ہر اس ادا کی گفتگو خود کائنات خود گواہی دیتی ہے۔ اگر میں سورج سے پوچھ لوں تو عرش اتنے عرصے سے چمک رہا ہے، تیری چمک کہاں سے ہے؟ اگر چاند سے پوچھوں تیری چمک کہاں سے ہے؟ ستاروں سے پوچھوں تیری چمک کہاں سے ہے؟ تو وہ خود ایک ہی الفاظ میں کہتے ہیں، یہ محمد مصطفیٰ کے سبحان اللہ۔ ابھی زمین نہیں بنی، آپ نے زمین کو دیکھا ہے ماشاءاللہ، آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کو بھی دیکھا، دن میں چمکتے ہوئے سورج کو بھی دیکھا، رات کو چمکتے ہوئے چاند ستاروں کو دیکھا ہے۔ ارے یہاں تو ہم تذکرہ کرتے ہیں کشمیر کی وادیوں کو، یہاں تذکرہ کرتے ہیں زمین پر خوبصورتی کو، یہاں تذکرہ کرتے ہیں گلاب کی پھولوں کی پتیوں کو، ہم یہاں پر حسن کو دیکھتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات میں بنایا ہے۔ کیا ہم نے ان سے پوچھا ہے تمہیں سجایا کیوں کیا ہے، تمہیں بنایا کیوں کیا ہے، تمہاری سجاوٹ کہاں سے ہوئی، تمہیں اتنی خوبصورت حسن اور جمال کیوں دیا گیا ہے؟ لیکن ہم پوچھتے نہیں ہیں، آئے ہم پوچھتے ہیں اور خود زمین کہتی ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، کیا آج سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک پہنچنے سے پہلے تذکرہ یہاں کا کرتا، حضرت عیسیٰ سے پہلے، موسیٰ سے پہلے، ابراہیم سے پہلے، اسماعیل سے پہلے، داؤد سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، یعقوب سے پہلے، نوح سے پہلے، آدم سے پہلے، کیا تذکرہ ہوا تھا کہ زمین پر ایک ٹکڑا جنت کا بھی ہے؟ سبحان اللہ، کہ ایک ٹکڑا جنت کا بھی ہے۔ ارے جہاں پر میرے آقا قیام فرمائے، جہاں میرے آقا آرام فرمائے، اور جہاں پر میرے آقا ہم تو ثنا کریں، اس جگہ کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ جنت کا سبحان اللہ۔ اس سے پہلے فضیلت نہ ملی، اس سے پہلے فضیلت نہ ملی تو ملی ہے میرے آقا کی سبحان اللہ۔ اور زمین پہ اناج جو ہوتا ہے وہ بھی میرے آقا علیہ السلام کے صدقے محبت سے ہوتا ہے۔ اس کے اندر مٹھاس جو ہے جو آج ہم دیکھتے ہیں یہ میرے آقا کی محبت اور آقا کی صدقے ہی ہے۔ لیکن آئے اب جس طرف ہم جانا چاہتے ہیں، یہ کائنات پر، یہ کائنات کے وجود پہ، یہ مشرق و مغرب، یہ شمال و جنوب کی طرف، یہ زمین و آسمان کی طرف، یہ لوح و قلم کی طرف، جب کچھ بنا تھا، جب زمین بھی نہیں تھی، آسمان بھی نہیں تھے، جنت بھی نہیں، اور دوسروں کو بھی بنایا نہ گیا تھا، نہ وجود، خود وجود کا وجود نہ تھا، خود
वजूद का वजूद न था, इब्तिदा का भी वजूद न था, क्योंकि मेरा रब हमेशा से है, हमेशा रहने वाला है। उसने क्या कहा हदीस कुदसी में, कुछ इस तरीके से बयान है आसान लफ्जों में। मैं आपको बात समझाना चाहता हूँ, आपकी मोहब्बत का तलबगार हूँ, आपकी तवज्जो का तलबगार हूँ। अगर आपकी तवज्जो हुई तो ये मैं कहता हूँ कि जिसके दिल से इश्क़ मुस्तफ़ा उठती है वो दीदार से महरूम, सुभान अल्लाह, वो दीदार से महरूम रहता नहीं है। हदीस कुदसी के अंदर है, खुद मेरे रब्बे कायनात ने फरमाया कि मैंने कहा कि मैं जाना चाहूँ, मैं पहचाना चाहूँ। और जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ, उसमें हुक्म अमर पैदा हुआ। और वो क्या था, कुन का लफ्ज़ था। क्यों वो कुन क्या है, वो मेरे सरकार की खुद ज़ात है। वो हो जाता है, मेरे सरकार ने जो ज़ुबान से निकाला है, निकलने से पहले वो कबूल हुआ। ये वो खुद कुन है। और अगर हम सियासत की हदीसों का मजमूआ सारा इकट्ठा करके कुरान मजीद फुरकान हमीद को सब को लेकर, ये तमाम का मजमूआ लेकर अगर इसमें से हम इन नुक्ते को निकालें तो मुफ्ती अकरम शेखुल हदीस इस बात को समझ सकते हैं और इस बात को देख सकते हैं कि जब कायनात बनी थी ना तो उस इब्तिदा के अंदर इस कुन का लफ्ज़ मौजूद था। लेकिन अब बात ये थी कि वो कहते हैं कुन फयकुन कह दिया अल्लाह हो जाता है, उसके कहने में सब कुछ हो जाता है। लेकिन कायनात बनने में 6 दिन लगा क्यों दिए? कायनात बनने में 6 दिन लगा क्यों दिए? मैं तो इतना खुद अदरा गुलाम कहता हूँ कि वहां पर यही हुआ होगा। तो मुझे लगता है मैं तुझे देखता और इसी आलम में कायनात बन गई। सुभान अल्लाह। और इब्तिदाए अमल जब लोह कलम बना, जब अर्श बना, जब फर्श बना, जब तहरीर हुई, जब रूह बनी, तो इस कायनात को मेरे हुजूर के सदके सजाया गया है। मेरे रब ने खुद मेरे आका को पैदा करके उस कलम में उस नूर को बनाकर खुद मेरे रब ने मेरे आका का मिलाद बनाया। सुभान अल्लाह। तो सुन्नत ढूंढते हैं सहाबा से कि सहाबा ने किया है कैसे किया। मेरे आका की जुबान से अल्फाज निकलते थे और सहाबा उनको करके दिखाते थे। क्यों? असहाब की जिंदगी पूरी की पूरी जिंदगी 24 घंटे की जिंदगी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमाने अमल पर थी। इसलिए तो जन्नत की बिशारतें उन असहाब को दुनिया में सुनाती। और ये हुजूर के सदके हुजूर का मिलाद हम साल में एक दफा मनाते हैं। सहाबा ने तो 24 घंटे मनाया। और किस तरीके से? एक यहूदी हज़रत अली करबला वजह के पास आया और कहने लगा, अली आपकी तरतीब अमल क्या है? आप तिजारत भी करते हैं, आप सारे अमाल करते हैं, मैं फिर बता रहा हूँ समझाने के लिए। आप इबादत किस वक्त करते हैं? तो आपने कहा 24 घंटे ही इबादत करते हैं, 24 घंटे ही इबादत करते हैं। और इबादत 24 घंटे यानी दिन रात का इबादत करना और इबादत में गिना जाना, इबादत में लिखा जाना और उसके दर्जात का बुलंद होना और उसके मुकाम तक पहुंचा देना, ये मेरे नबी ज़ुलजलाल खालिक़ कायनात की कुदरतें रही है। सुभान अल्लाह। और वो इबादत कैसे है? आगे यहूदी ने कहा था ना कि आप तो तिजारत भी करते हो, आप तो लेन देन के तकाजे भी करते हो, खुशी गमी के मामलात आते हैं। इन सारे अमाल में मेरे अली करबला वजह ने ये कहा कि मुश्किल कुशा की जुबान से एक ही लफ्ज़ निकला कि हमारा हर अमल रब्बे कायनात के हुक्म से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके अमल पर हो। सुभान अल्लाह। हक के साथ
اور جو نعمتیں ہم لوگوں کو مل چکی ہیں اس کا اندازہ ہم لوگ نہیں لگا سکتے. سبحان اللہ کہنے میں جنت کو جنت میں چھوڑ. سچے دل سے توبہ کر لینے پر ساری زندگی 100 سال کے گناہوں کے معافی ہے. اور ایک اور بات بتاؤں، سب سے بڑی بات، آج ہم خود جانتے ہیں کہ ہم گناہ کیا کرتے ہیں. پہلی ان کے گناہ کرتی تھی تو ان کی چہرے بدل دیا جائے، اور عذاب کہیں خون کا عذاب ہے، کہیں مینڈک کا عذاب ہے، کہیں جوڑوں کا عذاب ہے، کہیں پانی کا عذاب ہے. ہر جگہ پر تکلیف اور مصیبتیں اور پریشانیوں کے سروں پر ان کی غلطی کی سزا اسی وقت مل جاتی ہے. آج ہمارے گناہ کرنے پر ہماری شکلیں نہیں بدلی جاتی، ہماری شکلیں نہیں بدلی جاتی. اور پھر یہ کیوں ایسا ہے کہ یہ اس ان کی بات ہے کہ میرے آقا نے کہا کہ اللہ میری امت اگر گناہ کر بھی دے، غلطی ہو بھی جائے تو بخشش کے دروازے بند نہ کرنا، ان کی شکلیں نہ بدلنا، ان سے ناراض نہ ہونا، ان کی توبہ کے دروازے کھلے رکھنا. جب تجھ سے مانگے تو ان کو عطا کر دے. اگر غلطی کرتے تو یہ معاملہ ضرور رکھنا جو حدیث میں آیا ہے کہ جب مومن غلطی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو غلطی لکھی نہیں جاتی. جب غلطی کر دیتا ہے تو غلطی پھر بھی لکھی نہیں جاتی، اسے موقع دیا جاتا ہے. فرشتے کو کہا جاتا ہے کہ ٹھہر جا، رک جا، ابھی تو اس غلطی کو لکھ بند ہو سکتا ہے. میرے پیارے محبوب کا، میرے پیارے محبوب کا یہ امتی اگر توبہ کر لے تو میں اس کی یہ غلطی معاف. سبحان اللہ، یہ میرے آقا کی شرط ہے جنہوں نے ہم سے اس کی محبت کی، اور محبت کا تذکرہ اور محبت آپ کی شان والا ہم بیان نہیں کر سکتے. صرف اتنا کہوں گا کہ آدم کو بلایا ہے اپنے پاس، اس مقام پہ آدم کو بلایا ہے. نہیں، غلطی ہوئی تو فرش پہ جا زمین. سبحان اللہ. نوح 950 سال تک دین کا کام کیا، 80-82 لوگ ایمان لائے ہیں کہ عرش مولا پر بلایا ہے، اپنے پاس بلایا ہے. بالکل بھی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا آپ کو بلایا گیا ہے؟ بیت اللہ کے بانی یعنی اس کی تعمیر کرنے والے کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور قربانی اسماعیل ہم یاد کرتے ہیں، اور ہر سال کیا آپ کو بلایا گیا ہے؟ ہم ان سوالات انبیاء علیہ السلام کو، تمام نبیوں و پیغمبروں کو دیکھیں، کسی کو یہ سعادت نہیں ملی. وہ ملی کس کو ہے؟ حضور کو ملی ہے. اور حضور کو کیسے ملی ہے؟ کس ادا میں ملی ہے کہ کائنات خود میرے آقا کا اکبر احترام کرتا ہے. جب میرے آقا علیہ السلام معراج پر تشریف لے جا رہے تھے تو کائنات کی ہر چیز ٹھہر. سبحان اللہ. کسی میں اتنی قوت نہ تھا، کسی میں اتنا یہ نہیں تھا کہ نظر اٹھا کر دیکھ سکتے. سب کی نظریں جھک گئی تھی. عرش مولا خود اس محبت کے، ان قدموں کی، ان چار کی، آقا کی آمد کے استقبال کی محبت پہ خود جھک کے سلام. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، سلسلہ حقیقت صابریہ اویسیہ. اور حقیقت کی طرف جاتے ہیں کہ مقصد کیا ہے کہ عرش مولا خود میرے آقا کا منتظر ہے کہ جب اعلان ہو چکا کہ اب سرکار کی آمد کہاں پر ہے
سبحان اللہ، عرش کو سجایا جا رہا ہے، سبحان، فرش کو پھر سجایا جا رہا ہے، اور پھر کہ آقا قرآن آپ 15 سپارہ کھولے، آپ کو خود سرکار کی معراج کا پتہ چلے، سبحان اللہ، اس قرآن کے ہر لفظ میں سرکار کی معراج کا اور آپ کی شان کا خود موجود ہے۔ اور ایک جگہ میں نے یہ تذکرہ کیا کہ الف لام میم، اس کے اندر ساری کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمیٹ دی ہے، سبحان اللہ، اس میں سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے، اس میں آپ کا معراج میں جانا بھی بیان ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، کیوں کہ الف سے اللہ، لام پہلے آ سکتا تھا، بے شک، درمیان میں آیا، کیوں؟ توجہ چاہتا ہے، الف سے اللہ، لام سے نہیں، میم سے محمد، سبحان اللہ، نہ ہی اس نام سے مراد ہے، نہ ہی اللہ جیسا کوئی، نہ ہی محمد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ظاہر ہوا نا اس سے کہ جب اس جیسا کوئی نہیں تو میرے آقا جیسا بھی کوئی نہیں، سبحان اللہ، وہ بھی بلند و بالا ہے، بے شک، کیونکہ میں نے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، الحمدللہ رب العالمین، کہ وہ تمام جہان، تمام جتنی پوری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، الحمدللہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، عالمین تمام کائنات کا۔ لیکن اگر توجہ دیکھیں ہم دوسری طرف کہ کائنات کو تو بنایا ہے، ہم گھر بناتے ہیں، ہم گھر بناتے ہیں، اس میں لائٹیں لگاتے ہیں، اس کو سجاتے ہیں، اسے خوبصورت بناتے ہیں، تو اس کی کائنات کی خوبصورتی کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ کائنات کی خوبصورتی ہے کہ میرے رب نے خود آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں پر رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور صرف رحمت نہیں، اس رحمت کے اوپر جو اللہ تعالیٰ رحمت کرتا ہے، میں نے پوچھا اپنے رب سے اور دیکھا قرآن سے، حدیث کو، تو پھر واضح ہو گیا میرا رب تو کھانے سے پاک ہے، اٹھنے سے، بیٹھنے سے، وہ حاجات سے پاک و صاف ہے، اس کو کسی حاجت کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی وہ چلا گیا ہے، نہ ہی کوئی اس کی اولاد ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا مددگار نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہے، لیکن کون سا عمل میرا رب خود کرتا ہے؟ قرآن میں کہ ان بیشک میرا رب، میرا کائنات پالنے والا اور اس کے فرشتے میرے آقا علیہ السلام پر خود درود و پاک، سبحان اللہ، خود درود و سلام پڑھتے ہیں۔ یہاں پر وہ سیگا نہیں ہوا کہ فجر ٹائم پڑھتے ہیں، عشاء ٹائم پڑھتے ہوئے، سورج طلوع ہوتے ہوئے، غروب ہوتے ہوئے پڑھتے ہوئے، تہجد کے اوقات میں پڑھتے ہوئے، یا اس مہینے میں پڑھتے ہوئے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ 24 گھنٹے میرے رب کی رحمت، رب کا سلام میرے آقا علیہ السلام کی، سبحان اللہ۔ تو ہم کیوں پیچھے ہیں؟ ہم کیوں پیچھے ہیں؟ صرف مہینے میں محفل نہیں سجائی جاتی، مکے میں بھی میرے آقا علیہ السلام کی محفل سجتی ہے، اور اس محفل کی کیفیت یہ ہے کہ ایک فرشتے کی باری آ جائے تو دوبارہ باری نہیں۔ میں نے پوچھا بھائی باری کیوں نہیں ہے؟ اپنا معاملہ کیا ہے؟ تو آپ تو وہاں بھی ہو سکتا ہے، تو آپ کہیں بھی ہو سکتا ہے، رب کی عبادت ہے، کوئی فرشتہ حکم ہے، کوئی سجود ہے، کوئی قیام ہے، یہ سب معاملہ کیا ہے؟ فقیر نے جب اس نگاہ کو دیکھا تو پتہ چلا کہ کعبے کی 4 دیواری کا معاملہ نہیں ہے، یہ اس حضرت اسود کا کمال ہے جس کو میرے آقا نے بوسا دیا، سبحان اللہ۔ اور دیکھیں فرشتوں کے بارے نہیں آتے، اور ہمارے
پیارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کو کتنا موقع ملا ہے۔ یہاں پر ایک واقعہ سنا کر کہ مجھے میرے رب کی رحمت ہوئی، میرے آقا کی کرم نوازی ہوئی کہ جب میں حضرت نسبت کا بوسہ لے رہا تھا تو جسم کے ہونے کی وجہ سے نکلنا وہاں سے مشکل ہوا، تو کئی دفعہ بوسہ لیا گیا۔ تو یہ اس کی رحمت ہے کہ فرشتوں کو ایک بار موقع اور اس امت کو جب میرے آقا بلا لے تو کئی موقع مل جائے، کئی موقع مل جائے۔ لیکن اتنی نعمتیں، اتنی برکتیں، اتنا انتہا سے زیادہ کرم نوازا، کہیں ہماری وجہ سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھ تو نہیں پہنچتا، کہیں ہماری وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو تو نہیں بہتے کہ وہ ہمارے لیے روتے ہیں، کہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے اسے تکلیف تو نہیں ہوتی کہ ہم صبح اٹھتے ہیں نماز پڑھتے نہیں، ہم سوتے ہیں نماز پڑھتے نہیں، کیا ہم ان سے دور تو نہیں ہو گئے؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہم سے ناراض تو نہیں ہو گئے؟ جو آج ہم عبادت سے محروم ہیں، آج نمازوں سے محروم ہیں، آج قرآن کی تلاوت سے محروم ہیں، ارے نعمتوں کی برسات تم خود دیکھو، تھوڑا وقت چاہتا، تھوڑا سا وقت، پھر توبہ کریں گے، ذکر کریں گے اور پھر اس کے بعد دعا کریں گے۔ صرف تھوڑی سی بات چاہتا ہوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ سرکار معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ اور آپ کے درمیان گفتگو ہوئی، اس بات کو سمیٹ کر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دونوں کے درمیان جو بات ہوئی ہوگی تو وہ بات بھی تذکرہ کر آپ کی پیاری بیٹی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا تھا کہ آپ کے درمیان جو بات ہوئی ہے اس کو عرض فرما دیجیے۔ بہت مختصر الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، اس نقطے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ وہاں پر گفتگو کا انداز کیا ہوا ہوگا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب میں معراج پر گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے سامنے موجود تھے، میں ان کے سامنے موجود تھا، تو میں نے یہ کہا اے میرے پیارے حبیب، جب تیری امتی میں کوئی شخص اٹھ کر دو مسلمانوں میں صلح کرائے گا، جو اختلافات کا خاتمہ کرے گا، میں خود اسی جنت میں خود اپنی ذمہ داری کو تم نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، چاروں اطراف سے اللہ کی نعمتیں برس رہی ہیں، وہ نعمتیں آج ہمیں ملی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی، تو پھر بے نمازی پہلے بزرگوں نے اتنی دور جایا کرنا پڑتا تھا، پانی نہیں ملتا تھا۔ آج میں زیادہ نہیں آ چاہتی کہ 1 منٹ کی مسافت پہ پانی مل رہا ہے، چل میں کہتا ہوں 5 منٹ کی مسافت پہ پانی ہے کہ نہیں ہے؟ پھر ہم بغیر بزرگے اور دیکھیں یہ نعمت کیسی ہے کہ پانی ہمارے پاس موجود ہے۔ پہلے مسجد کے لیے نماز کے لیے کہیں کہیں دور جانا پڑتا تھا، تو کیا نعمت ملی کہ پوری زمین کو مسجد کے لیے بنا دیا گیا، پوری کائنات کو اس کو مسلمان کے لیے گاہ بنا دیا گیا کہ پاک اور صاف جگہ پر بیٹھ کر عبادت کر سکتا ہے۔ تو آج ہمیں 5 منٹ کی مسافت پر مسجد مل جاتی ہے، پھر بھی نماز مجھے نا سعودی میں نے مجھ سے بات کی کہ یار ہمیں یہاں پر ہمارے ایک معاملہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے ایک ہی وقت میں اذان ہوتی ہے، ہمارے پورے یہاں پر شہر میں ایک ہی وقت میں نماز پڑھی جاتی ہے، تو ماشاءاللہ آپ کے تو ہر 10-15 منٹ کے بعد اذان ہو جاتی ہے، تو کیا بھی کوئی نماز ہے؟ تو اس برصغیر میں جہاں پر قومی اللہ کی قدم موجود ہے، جہاں اللہ کے ولی قیام فرما رہے ہیں، جہاں میرے سافر خود قیام فرما رہے ہیں، جہاں میرے سافر کی نگاہ ہے، اس برصغیر کے ٹکڑے پہ اس دنیا کے اندر جہاں پر کسی چیز کی محتاجی اللہ تعالیٰ نے چھوڑی نہیں ہے، سب کچھ عطا کر دیا گیا ہے، تو پھر بھی بے نمازی
ایک الفاظ اور پھر اس کے بعد ہم لوگ کوئی گناہ کرتے ہیں وہ نہیں کرتے، اگر وہ جو ہم چار دیواری کے اندر کر رہے ہیں وہ معاشرے میں کسی شخص کے پاس پہنچ جائے، ہمارے والدین میں پہنچ جائے تو شرمندگی کے مارے ہمارے گردے اٹھے گی۔ ایسے ہی اب خود دیکھتے ہیں، آخری بات خود دیکھتے ہیں ہم نے کیا کیا، ہم کون سے اعمال کر رہے ہیں۔ دیکھیے ذرا توجہ کریں، یہی اعمال ہمارے سمٹ کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں تو کیا یہ ہم امتیوں والی کام کر رہے ہیں؟ کیا یہ ہم محمد آقا علیہ السلام کی محبت والی کام کر رہے ہیں؟ کیا ہم آقا علیہ السلام کی امتی کہلانے کے لائق ہیں؟ کیا آقا علیہ السلام کے ہم جو امتی کا نعرہ لگا رہے ہیں، کیا آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہم عمل کر رہے ہیں؟ قطعاً نہیں، ایسا کوئی نہیں ہے۔ تین کہکن کے لیے بنایا گیا تھا اور یہ دنیا کے لیے کیسا قدم مسجد اور عبادت گاہ کے لیے اور آقا علیہ السلام کی ہونے والی محفلوں پہ جانے اور سیکھنے سکھانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ آج ہم ویران مسجدیں ویران پڑی ہیں، عبادت گاہیں ویران پڑی ہیں، آج ہمارے دل ویران ہو چکے ہیں، تو پھر کیا چہرہ لے جائے گا؟ آقا علیہ السلام کے لیے دیکھیں جی، یہ زبان کی غیبت کرنے والی زبان لے کر آقا کی بارگاہ میں جائیں گے، برائی دیکھنے والی غلاظتوں کو دیکھنے والی ان آنکھوں کو آقا کی بارگاہ میں لے کر جائیں گے، برائی سننے والی گالی گلوچ کو سننے والی دوسروں کی برائیاں سننے والی غیبتیں کرنے والی ان کانوں کو، ان آنکھوں کو، ان زبانوں کو آقا کی بارگاہ میں لے کر جائیں گے۔ ان ہاتھوں سے اپنے ہی مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یہ ہاتھ کیا ان ہاتھوں کو آقا کی بارگاہ میں لے کر جائیں گے؟ یہ قدم جو برائی کی طرف جاتے ہیں کیا ان قدموں کو آقا کی طرف لے جائیں گے؟ بولے اس جسم پہ ہم یہودیوں کا لباس سجاتے ہیں، اس جسم کو آقا کے سامنے لے جائیں گے؟ اس دل میں آقا کی امتی کی ہی برائی چھپی ہے، اس برائی کو آقا کے سامنے لے جائیں گے؟ بولے کس حالت میں آقا کے سامنے جائیں گے؟ یاد رکھیں کہ اگر میرے آقا علیہ السلام نے یہ کہہ دیا کہ یہ میرا امتی نہیں ہے تو پھر کہاں جاؤ؟ پھر وہی ہے جہنم بھڑکتی ہوئی جس کو ہم واقعات میں سنتے ہیں کہ پلان سے لگتے ہوئے سانپ اور بچھو، تو کیا جب ہم یہ عمل بن کے آقا کے سامنے جائیں گے اور پھر جب یہ اعلان ہو جائے گا یہ آقا کا نافرمان ہے، یہ آقا کا گستاخ ہے، لے جاؤ اور لے جا کر اسے حاویہ میں ڈال دو، اسے جہنم کی تہوں میں ڈال دو، تو کیا خیال ہے میرے آقا کو خوشی ہوگی؟ تو بتائیں ہم انہیں دکھ پہنچا رہے ہیں یا خوشی دے رہے ہیں؟ تو آج سے ہم عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ہر روز ہر وقت سرکار کا میلاد درود و سلام پڑھنے سے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے سے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، سچا اور پیارا امتی بنا دے۔ اسی چیز کی دعوت سلسلہ حرصہ صاحب عیسیہ کی ہر مہینے اسی فکر کے اندر کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات طریقے عمل پر اپنی زندگی کو بسر کرنے والے بن جائیں، اپنی روح کو، اپنے جسم کو جو آج غلاظت میں بھر چکا ہے، کم سے کم اس کو اس نہج پر لے آنے کی بخشش کا بہانہ ہی بن جائے، نقل ہی کرنے والے۔ تو آج سچے دل سے توبہ کریں گے اور کہتے ہیں نا جو کسی سے مانگے تو اسے عطا کرنا چاہیے، تو آپ میں سے سب کو نہیں کہتے، صرف ایک شخص میرے آقا علیہ السلام کی محبت کے صرف ایک شخص واقعہ رہتا کرنا جس کی محبت کا اظہار ہے کہ حضور علیہ السلام کی محبت میں
داڑھی شریف رکھنے کا کون ارادہ کرتا ہے؟ ایک شخص جو ہے وہ کھڑا ہو کے اعلان محبت کرے، ایک شخص۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا کھڑا ہو تکبیر اور اس فیصلے آپ لوگوں کا کھڑا ہونا اور حضور علیہ السلام کی محبت میں داڑھی شریف کا رکھنا، جو آج روز توبہ کرے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کے صدقے قبول فرمائے۔ تو جو گناہ کیے آج سے پہلے اور جو کچھ ہو گیا، ایک الفاظ میں کہے، اے اللہ میرے سارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ میں سچے دل سے تجھ سے اپنے گناہوں کی توبہ، تجھ سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ جو میں نہیں جانتا، جو غلطی سے ہو گئی، جو چھپ کر ہو گئی، جو جان بوجھ کر ہو گئی، جو جیسے بھی حالت میں ہو گئی، میرے سارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو حضور علیہ السلام کے صدقے معاف کرتے ہیں۔ آمین۔ فرماتے ہیں جو سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اس کے سارے گناہوں کو، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے، ہم نے سچے دل سے اس سے معافی مانگی ہے، ہمارے گناہ اس رب کائنات نے معاف کر دیے ہیں، اب دل ہمارا صاف و شفاف ہے، تو اب اس دل پہ غلاظت موجود ہے، اس میل کو دور کرنے کے لیے ذکر کرنا ہے۔ ہمارے سلسلے میں ذکر کی ابتدا استغفر اللہ سے ہوتی ہے۔ استغفر اللہ ایک ریتوار ہے کہ جس سے دل کی غلاظت دور ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد درود پاک کا ذکر ہوگا، پھر اللہ کی طرف لگا کر اللہ اور اللہ کی طرف لگائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ذکر کے بعد ہم رب کائنات سے اپنی ان غلطیوں کی معافی اور جو مسائل ہیں اس کی بارگاہ میں عرض کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز وہ ہمارے تمام دل کی مرادوں کو پورا ضرور فرمائے گا اور ضرور اپنی کرم نوازی فرمائے گا۔ دل کی طرف توجہ ہوگی، اپنے سارے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے استغفر اللہ کا ذکر کریں کہ اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ استغفر اللہ، 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 استغفر اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول منظور فرمائے۔ درود و سلام سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر دل کی گہرائیوں سے آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھیں۔ صلی اللہ آواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ
وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سبحانہ وتعالی پوری زندگی ہمیں آقا علیہ السلام پر ہر روز درود و سلام پڑھنے کی توفیق عمل عطا فرمائے۔ اب اس کی نعمتیں، اس کی برکتیں اور آقا علیہ السلام کی محبت عظمت کو دل کی گہرائیوں کے اندر اتارنے کے لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرما کر اپنا کامل بندہ اور حضور علیہ السلام کا فرمانبردار اور آقا علیہ السلام کی ہر ادا کو عطا، ہر ہمارے قدم کے اندر، ہماری ہر سانس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتیں موجود ہو جائیں اور عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ الا اللہ 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 إلا الله 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 إلا الله۔ اللہ کی ذات سے تاکہ یہ منور ہو جائے۔ سبحان اللہ والحمدللہ، دلوں کو منور کرنے کے لیے اپنی حاجات اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے اللہ کی ضرب لگائیں گے تاکہ آج رب کائنات سے جو مانگے وہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ سبحان اللہ والحمدللہ واستغفر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے رحمت نظر فرمائے، آقا علیہ السلام پر بے شمار قرآن میں درود و سلام ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بابرکت رحمت سے انشاءاللہ العزیز 14 مارچ بروز ہفتہ انشاءاللہ تعالیٰ اجتماع حوالہ قریب آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہمیں شرکت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ
اجتماع ہمارا قریب جو نماز پڑھے اللہ تعالیٰ پوری امت کی بخشش کا ذریعہ بنائے اور اس اجتماع کو اور سلسلہ حضرت صاحب ایسی کی محفل میلاد بنانے والوں پر اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت نازل فرمائے، کرم نازل فرمائے، بخشش کا ذریعہ بنائے، اپنے خزانوں سے خزانے عطا فرمائے، اپنے رزق سے رزق عطا فرمائے، اپنی برکتوں میں سے برکت عطا فرمائے، خوشیوں کی ان رحمتوں کو عطا فرما دے، شیطان کے شر سے محفوظ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سب کو زیارت نصیب فرما دے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرما دے، آقا علیہ السلام کا غربت خزرہ بار بار آقا علیہ السلام کی غربت خزرہ کی زیارت نصیب فرما دے، آقا علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما دے، اصحاب کی زیارت نصیب فرما دے، اجزاء کو بار بار بوسہ دینے کی توفیق رحمت سے نواز دے، بار بار آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری اس طریقے سے عطا فرما کہ شیطان کے شر سے محفوظ فرما دے۔ اے مالک المولا، آج جو اس محفل میں موجود ہے، اس محفل کو ملانے والے جو موجود ہے، یا اللہ اس گھر پر اس محفل میں آنے والے جو لوگ موجود ہیں، اے مالک المولا تجھے آقا علیہ السلام کا وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اے مالک المولا تو میرے اعمال کو نہ دیکھنا، آقا علیہ السلام کے یہ تمام امتی موجود ہے، اے مالک المولا حضور علیہ السلام کی محبت کے صدقے اے مالک المولا ان کی بخشش کے دروازے کھول دے، ان پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اے مالک المولا شیطان کے شر سے محفوظ فرما دے، اے مالک المولا تجھے عرش مولا کا واسطہ ہے، اس وقت قریبیت کا واسطہ ہے جب آقا علیہ السلام تیری بارگاہ میں معراج کے اس موقع پر آپ کے پاس تشریف لائے تھے، اے مالک المولا جو آپ اور آقا کے درمیان میں جو گفتگو ہو رہی تھی اس گفتگو کا واسطہ پیش کرتا ہوں، اس گفتگو کے صدقے اس گفتگو کے وسیلے سے اے مالک المولا ان پر رحم فرما، ان کی بخشش فرما، ان پر کرم نوازی فرما، یہ جو تجھ سے مانگتے ہیں ان کو عطا فرما دے، اے مالک المولا اپنی رحمت یہ نازل فرما دے، یا رب ذوالجلال جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے، صحت درستی عطا فرما، تاکہ عبادت کی توفیق تو عطا فرما، تاکہ ہم 5 وقت کے نمازی بن جائیں، قرآن کی تلاوت نصیب فرما، ذکر و تسبیحات نصیب فرما، اس زبان کو درود پاک پڑھنے والا بنا دے، ان کب کو مسجد میں آنے جانے والا بنا دے، اے مالک المولا ہماری آنکھوں کو آقا علیہ السلام کی زیارت سے اے مالک المولا بار بار اس کو نصیب فرما دے، یہ آقا کا دیدار کرنے والی بن جائے، اے مالک المولا یہ زبان آقا کی حمد و ثنا آپ کی نعت پڑھنے والی آپ کی تعریف کرنے والی بن جائے، یا اللہ یہ جسم آقا علیہ السلام کی تمام سنتوں کو اپنانے والا بن جائے، اے مالک المولا ہم تو گناہ گار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، نافرمان ہیں، یہ زبان ہماری چغلی کرنے والی نافرمانی کرنے والی، یہ زبان بد دعائیں دینے والی ہے، یہ زبان غلاظت سے بھر چکی، اے مالک المولا ہم کس سے کس چہرے سے کس سے توبہ کریں، یا مالک المولا ہم کس آنکھوں سے کس زبان سے کن ہاتھوں سے کن جسم سے کس روح سے کس طریقے سے تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے، ہم تو جب بھی معافی مانگتے ہیں پھر گناہ کر دیتے ہیں، یا اللہ شیطان کے شر سے محفوظ فرما کے ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کا نمازی بنا، آج یہ حاضری میں محفل تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر ہیں اور کہہ رہے ہیں اے مالک المولا اے مالک المولا اے رب ذوالجلال تجھے تیری قدرت کا واسطہ ہے، ان سب سے ہر بیماری کو ہر مصیبت کو ہر دکھ تکلیف کو شیطان کے شر سے دشمن کے حسد سے ہر بری نظر سے ہر بد نظر سے اے مالک المولا ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما، ان سب سے درستی عطا فرما، ان کو شفائی کاملہ عطا فرما، ان کی نیک دلی مرادوں کو پورا فرما، اور جو یہ خاموشی کے اپنے دل سے جو مانگے ہیں وہ عطا کرتے ہیں، عطا کرتے ہیں۔ ان کو دے دے تجھے حضور کریم کا واسطہ ہے، کرم اللہ وہ جو مشکل کوشش کا واسطہ ہے، تجھے کربلا کی اس صبر کا واسطہ ہے، تجھے کربلا کے واسطے یہ عطا کر جو تجھ سے مانگ رہے ہیں، مالک یہ جو تجھ سے مانگتے ہیں
اس کربلا کے واسطہ دیتا ہوں، اس ماں حسن ماں حسین کا واسطہ دیتا ہوں مولا، ان کے صدقے، ان کے غم کے صدقے، ان کے صبر کے صدقے والے ان کو عطا کر کے مولا، ان کو عطا کر ان کو عطا کر دے مولا، جو تجھ سے مرضی عطا کر مولا، گناہگار ہے، ایسے عطار ہے یا اللہ، اس حد پر اپنی رحمت نازل فرما، برکت نازل فرما، اے مالک المولا، جو مشن لے کر چلے ہیں سلسلہ ہے سچ کا یا اللہ، امت مسلمہ سے نفرتوں کو دور فرما دے یا اللہ، اس کا جو آج ظلموں سے کم ہو رہے ہیں ان کو دور فرما دے یا اللہ، امت مسلمہ کو فتح نصیب فرما دے مولا، فتح نصیب فرما دے، فتح نصیب فرما دے یا اللہ، علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں ہمارے اعمال، اور کل قیامت کے دن آخرت کے سامنے کس چہرے کو لے کر جائیں گے، شیطان کے شر سے محفوظ فرما کے ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا رحم الراحمین، یا رب العالمین، یا مصاب، یا محاب، یا جبار، یا قہار، آج سن لے ہماری سزا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب القرض، وقنا عذاب المیزان، وصلی اللہ تعالی محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين ثم آمين يا رب العالمين. درود و سلام کے لیے تمہارے